پادری صاحب ابھی ہمارے پاس ایک سوال ہے مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی 3 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی جی اس پر اعتراض ہے۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خدا کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اس آیت میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا بیان صرف یسایہ نبی کے صحیفہ میں ہی نہیں لکھا گیا، یہ اس کا کچھ حصہ ہمیں ملاکی میں بھی ملتا ہے۔ تو پھر مرکز نے 2 الگ صحیفوں کو ایک ہی نبی کے ساتھ کیوں منسوب کر دیا؟ کیونکہ یہ ملاکی میں بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دونوں حوالے پڑھ کے بتا سکتی ہوں۔ جی پلیز ناظرین، اس میں پہلا حوالہ ہے ملاکی، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کے 40ویں باب کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خدا کی راہ تیار کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ جی پادری صاحب، یہ میں نے دونوں آیات بھی آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے یسایہ کا نام لیا ہے لیکن ملاکی میں اور بھی زیادہ تفصیل سے ہے، تو آپ ہمیں پلیز گائیڈ کیجئے کہ یہ اس میں کیا قباحت ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا جو ہے بہت عظیم ہے، اور یقیناً ہم اس قابل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں چنتا ہے اور اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو آج بھی میری دعا ہے کہ جب ہم اعتراضات جو ہیں جو غیر اقوام کی طرف سے کیے جاتے ہیں، یا کچھ ہمارے اپنے لوگوں کے بھی سوالات ہوتے ہیں، جب ان کے جوابات دینے لگے ہیں تو خدا ہمارے ہونٹوں کا ذمہ لے، ہمارے ذہنوں کا، اور جو کچھ ہم بولیں اس کی مرضی کے عین مطابق بولیں، اور اس کی مرضی کے بغیر ہم کوئی بات نہ کریں۔ خیر، یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کے متعلق اکثر غیر قومی کہتی ہیں کہ یہ مس کوٹیشن ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی مس کوٹیشن ہے، یعنی کہ مس کوٹ کیا لکھنے والے نے۔ مرکز کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مرکز جو تھے، جو کہ پطرس رسول کے شاگرد تھے، ان کے متعلق یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ غلط بیانی کی ہے، مس کوٹ کیا ہے۔ انہوں نے جو پیشن گوئی ملاکی اور یسایہ دونوں کے صحیفوں میں تھی، اس کو صرف یسایہ سے منسوب کر دیا، جو کہ غلط ہے، ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے۔ خیر، یہ بظاہر تو دیکھنے میں بڑی پریشانی والی بات لگتی ہے، بلکہ میں اس پریشانی میں ایک مزید اضافہ کر دیتا ہوں۔ پہلے اس میں اضافہ کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ اس کے بعد حل کی طرف چلیں گے۔ تو مزید اضافہ جو ہے وہ میں پیش کروں گا متی کی انجیل 27ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا یسوع مسیح کا پکڑوائے جانے والا جو سارا واقعہ تھا، اس سے پہلے یہودا اسکریوتی نے سودا کیا تھا جا کے۔ جو وہ سودا اس نے کیا تھا، اس سودے کے متعلق اسی چیپٹر میں 27واں باب متی اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہاں پر لکھا کیا ہوا ہے اصل میں۔ پلیز۔ یہاں پر لکھا ہے، اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے۔ اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا۔ اب جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری پیشن گوئی یرمیہ میں ہے ہی نہیں ہے کہیں پہ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی وہ مسکوٹیشن میں ڈالتے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے سوال مسکوٹیشن والا پوچھا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو بھی ساتھ ہی ہم ایڈریس کر دیتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو اب یہ والی جو پیشن گوئی ہے یہ کہاں پر ملتی ہے آپ کو؟ یہ زکریا نبی کے صحیفہ میں ملتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یرمیہ کے صحیفہ میں نہیں ہے، یہ دونوں میں ہی موجود ہے، لیکن زکریا میں ذرا مفصل طور پہ اس کو لکھا گیا، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ زکریا 11واں باب 12 سے 13 آیات میں لکھا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو، اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ اب اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہی ایک زکریا میں پیشن گوئی ہے، جس کا آگے جو اصل میں تکمیل ہے اس کی متی کی انجیل میں ہو رہی ہے، لیکن متی رسول نے
اس کو غلط بیانی کیا اور اس کو یرمیہ سے منسوب کر دیا. خیر یرمیہ والا جو میں حوالہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں پر ہے، وہ ہے یرمیہ 32واں باب، اس کی 6 سے 10 آیات. لکھا ہے تب یرمیہ نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنم ایل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے. تب میرے چچا کا بیٹا حنم ایل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے علاقہ میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اسے اپنے لیے خرید لے. تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے اس کھیت کو جو انتوت میں تھا اپنے چچا کے بیٹے حنم ایل سے خرید لیا اور نقد 17 مسکال چاندی تول کر اسے دی، اور میں نے ایک قبالہ لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی. تو یہاں پر بھی آپ کو کھیت کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اس طرح یرمیہ 18واں باب بھی آپ پڑھیں 19واں باب، تو وہاں پر آپ کو کمہار کے کھیت کا بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. تو خیر یرمیہ نبی کے صحیفہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے اس پیشن گوئی کا، لیکن ذکریہ میں جو ہے وہ زیادہ مفصل طور پر ہے. اس سارے معاملہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ دونوں حوالوں سے ریلیٹڈ ہے ساری بات جو میں بتانے جا رہا ہوں. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ قدیم ادوار میں کیا تھا کہ تمار بنے ہوتے تھے. آج تو ہمارے پاس بائبل اس حالت میں موجود ہے، تب ایسے نہیں تھا. تب تماروں پر اس کو لکھا جاتا تھا، اور صحائف جو تھے وہ بھی تماروں میں تقسیم ہوئے تھے تب. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا تھا کہ ایک تمار ہے، اگر تمار جو سکرول بنا ہوتا ہے اس کے شروع میں، جیسے آج ہمارا جو صحیفوں کا آغاز ہے وہ یسایہ نبی کے صحیفہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے شروع میں جو تھا یرمیہ نبی کے صحیفے سے بھی ایک تمار شروع ہوتا تھا. اب جس تمار کے شروع میں یرمیہ نبی کا صحیفہ آتا تھا اسی تمار کے اندر ذکریہ نبی کا صحیفہ بھی آتا تھا. لیکن ان کی روایت یہ تھی یہودیوں کی کہ جس نبی کا صحیفہ پہلے آتا تھا پہلے نمبر پہ، اسی کے نام سے تمار کا نام رکھ دیتے تھے، اگرچہ اس کے اندر اور نبیوں کے صحیفے بھی شامل ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب جہاں پر متی رسول نے کہا ہے کہ جیسا کہ یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا یعنی کہ اس صحیفے میں، اس تمار میں جس کا آغاز یرمیہ نبی کے صحیفہ سے ہوتا ہے، تو اس میں کہا گیا تھا. اچھا، اب اس کی ہمیں کس طرح سے پتہ کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ 2 یہودی اسکالرز ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں. ایک نہوم سرنا، نہوم متیاس سرنا ان کا نام ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ مسیانک اسکالر ہیں بائی دا وے. اور مسیانک یہ نقلی مسیانک جو ہیں وہ نہیں ہے جو پاکستان میں سو کالڈ ہے، کیونکہ مسیانک وہ ہوتا ہے جو یہودی سے یسوع مسیح میں آیا ہو، وہ مسیانک ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے ان کی ذات کھوکھر ہوتی ہے، لاوی ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیانک ہیں. خیر سمجھ سے باہر ہے کس طرح مسیانک بن جاتے ہیں. تو اینی ویز ایک نہوم متیاس سرنا ہے، نہوم سرنا بھی ان کو نہوم سرنا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ یہودی عالم ہے. اور دوسرے جو ہے ڈیوڈ ایچ سٹرن ہے جو کہ ایک مسیانک اسکالر ہے، اور یہ دونوں اس بات کی تائید کرتے ہیں. اور پھر میں آپ کو دیکھیں، چونکہ یہ خصوصی طور پہ مسلمان حضرات سوال پوچھتے ہیں، ہمارے مسلمان جو دوست ہیں، تو ان کی سمجھ کی غرض سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ دیکھیے، اگر فرض کریں میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں 5ویں یا 6 پارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں پر حلال ہے اور مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب پر حلال ہے. اہل کتاب سے مراد ہم لوگ ہیں. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے 5ویں یا 6 پارے میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اور کرسچن جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. اگر کوئی دوسرا شخص اٹھ کر کہے بھائی نہیں جی، یہ تو بات جو ہے سورہ مائدہ میں لکھی ہوئی ہے، سورہ مائدہ 5ویں سورت اس کی 5 نمبر آیت میں لکھا ہے، تو دونوں نے بات غلط نہیں کی. میں نے اس پورے پارے کا نام بتا دیا جس کے اندر سورہ مائدہ بھی آتی ہے، اس نے ایگزیکٹ حوالہ بتا دیا ہے کہ سورہ مائدہ 5 نمبر سورت ہے، اس کی 5ویں آیت ہے. تو ایک تو معاملہ یہ ہے. اب دوسرا جو معاملہ ہے، جو دوسری بات ہے جو کہ وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا جو طرز تحریر تھا اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ان کا لکھنے کا انداز کیا تھا، وہ کس طرح سے لکھا کرتے تھے. اگر آج کے رائٹنگ سٹائل کے مطابق جو ہے سٹینڈرڈ ایک معیار ایک رکھ لیں اور اس معیار کے اوپر پرکھنے کی کوشش کریں اس دور کی چیزوں کو، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں حماقت ہے اس بات میں. یہودیوں کے طرز تحریر میں ایک بڑی خاص بات شامل تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب وہ کسی بات کے متعلق لکھ رہے ہوتے تھے اور ان کو 2 باتیں ایک جیسی ملتی تھی، سملر ملتی تھی، اور 2 الگ جگہوں پر ملتی تھی، مطلب کہ 2 الگ کتابوں کو میں ان کو کسی ایک واقعے کے بارے میں کوئی بات مل رہی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ اس کا ذکر کرتے تھے تو اس کو کسی ایک ہی آدمی سے منسوب کر دیا کرتے تھے وہ،
اور اس کے لیے باقاعدہ ایک اصطلاح بھی وہ استعمال کرتے تھے عبرانی میں جس کا تلفظ ہے گزرا شوا. گزرا شوا, اس کے لیے انہوں نے یہ اصطلاح بھی متعارف کروائی تھی اس کام کے لیے. مطلب کہ ایسا نہیں کہ یہ غلطی سے ہو رہا تھا یا غلطیاں ہو رہی تھیں, اور چونکہ یہ سب جو رسول تھے یہ بھی یہودیوں سے ہی مسیحی ہوئے تھے. ان کے جو مین ایڈریسی تھے جن کو یہ ایڈریس کر رہے تھے, جن کے لیے مطلب کہ جن کو سامنے رکھ کر یہ لکھ رہے تھے, وہ بھی یہودی تھے سارے. تو اس لیے اسی طرز تحریر کے مطابق جو اس دور میں جو رائج الوقت تھا طرز تحریر, اس کے مطابق وہ لکھ رہے تھے. اور اس میں یہ بات عام تھی کہ اگر دو لوگوں نے کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر بات کی اور بات سملر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کی باتوں کو لکھ کر ان میں سے صرف کسی ایک کے ساتھ اس کو منسوب کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت, کوئی برائی نہیں ہے. بھائی صاحب آپ نے تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے, اور جب ناظرین پادری صاحب ہمیں سمجھاتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ یہ بہت آسان بات ہے, لیکن اس سے پہلے کتنا مشکل لگتا ہے کہ پادری صاحب ضروری نہیں کہ غیر اقوام ہمارے مسیحی تھوڑے سے ڈگمگا جاتے ہیں, کیونکہ جب غیر مسیحی لوگ ان سے پوچھ لیتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا. تو بہت ضروری ہے, بہت شکریہ کہ آپ ہمیں بتاتے جاتے ہیں کہ یہ ایک سادہ سی باتیں ہیں کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خاندان کا سر نیم کہ جس کے سے صحیفہ شروع ہو رہا ہے اسی کا نیم لے لیا گیا. تو اس میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے, بس تھوڑا علم ہونا چاہیے کہ یہ کیسے لکھا. اور دوسرے نمبر پر ابھی کوئی شخص تھا اور خدمت گزار تھا, خادم تھا, وہ اس کو کسی غیر قوم نے سوال پوچھا اور اس کو جب جواب نہیں آیا تو اس نے کیا کیا, اس کو خود تو جواب نہیں تھا, وہ گھر گیا اور گھر جا کے بھی اس نے سب کو بتایا یار یہ دیکھو یہ تو ہماری بائبل میں مسئلہ ہے. تو خود تو وہ پریشان ہوا تھا, اس نے باقی سب کا دماغ بھی خراب کیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے صرف اسی لیے اس کا انعقاد JCPB نے کیا ہے تاکہ لوگوں کو جوابات دیے جا سکیں, اور خدا کے فضل سے ہم جوابات دیتے رہیں گے. پادری صاحب یہ آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا دیا, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب دو سٹیٹمنٹس سملر ہوتی ہیں تو پھر کسی ایک کے نام سے اسے منسوب کر دیا جاتا تھا, اور اس کے لیے ایک انہوں نے ٹرم بھی استعمال کی ہے, گزرا شوا. جی. تو کیا یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہمیں اس کی کوئی ایگزامپل کوئی ملتی ہے کہ ہم اس کو ویریفائی کر سکے کہ جی یہ سچ ہے؟ جی بالکل. ویسے تو کئی ایگزامپلس ہیں, لیکن میں آپ کو صرف وقت کے پیش نظر جو ہے ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. اگر آپ دوسرا تواریخ اس کا 36واں باب اور 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے تاکہ خداون کا وہ کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا وہ پورا ہو کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پالے, کیونکہ جب تک وہ سنسان پڑا رہا تب تک یعنی 70 برس تک اسے سبت کا آرام ملا. اب یہاں پہ دوسرا تواریخ والا جو حوالہ پڑا ہے یہاں پہ کس سے منسوب کیا جا رہا ہے؟ یرمیہ کی زبانی آیا تھا, یرمیہ سے منسوب کیا جا رہا ہے. لیکن یہ صرف یرمیہ کے صحیفہ میں نہیں ہے, یہ احبار میں بھی ہے بات. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. احبار 26واں باب 34 اور 35 آیت میں لکھا ہے, اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں ہوگے تب تک وہ اپنے سبت منائے گی. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی بات سبت کی ہو رہی ہے, یہاں پر بھی وہ سبت والی بات آ گئی ہے. تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائے گی. یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی, جو اسے کبھی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا. اب یہ یرمیہ والا جو حوالہ ہے, یرمیہ میں بھی چونکہ اس طرح کی بات لکھی ہے, 25واں باب 12ویں آیت, خداوند فرماتا ہے جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسدیوں کے ملک کو ان کی بدکرداری کے سبب سے سزا دوں گا, اور میں اسے ایسا اجاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے گا. تو یہ دیکھیں دونوں نے اصل میں یرمیہ نبی کے صحیفے میں بھی یہ بات ہے اور احبار کی کتاب میں بھی یہ بات ہے. لیکن چونکہ بات سملر ہو رہی ہے اس لیے دونوں باتوں کو لے کر تواریخ والے حوالے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن منسوب اس کو یرمیہ سے کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ عام پریکٹس تھی. اور دیکھیں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ خدا یسوع مسیح, اگر آپ نیا عہد نامہ پڑھیں تو خدا یسوع مسیح کی ہر بات پر یہودی اعتراض کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر بلکہ خدا یسوع مسیح جب آسمان پہ چلے گئے تو ان کے شاگردوں کی باتوں پر اور ان کی ایکٹیویٹیز پر یہودی بہت اعتراض کرتے تھے, بلکہ اعتراض کی اس حد تک وہ پہنچ جاتے تھے کہ ان کو پرسیکیوٹ کرتے بھی تھے اور کروانے کی بھی پوری کوشش کرتے تھے. اب دیکھیں جو یہودی اتنے زیادہ مخالفت کر رہے تھے یسوع مسیح کی, اگر مرکز جو تھے, مرکز رسول جو تھے, انہوں نے اگر غلط بیانی کی ہوتی تو اس کے اوپر تنقید نہ کرتے وہ. جی یہ بات تو ضرور آپ نے بالکل بجا فرمائی. ٹھیک ہے, ان کو کرنی چاہیے تھی اس کے اوپر تنقید, لیکن آپ کو ایسی کوئی تنقید ان کی نہیں ملتی اس کے اوپر. تو خیر
کیونکہ مطلب وہ اس ٹرم کو سمجھتے تھے کہ یہ کس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے. ان کے ہاں یہ کیونکہ عام تھی یہ چیز, وہ ان کی یہ کامن پریکٹس تھی, کامن رائٹنگ پریکٹس تھی ان کی, یہ وہ عام طور پہ اس طرح کیا کرتے تھے. تو اسی سبب سے جہاں پر مفہوم ایک ہو دونوں کا, جہاں پہ تھیم سیم ہو دونوں باتوں کا, وہاں پر کسی ایک سے ہی اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے, لیکن باتیں دونوں کی استعمال کر لی جاتی ہیں. اور یہ ایک کامن پریکٹس تھی, اس لیے اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ اصل میں کہتے ہیں کہ مرکز رسول نے غلط بیانی کی یا متی رسول نے غلط بیانی کی, یا پھر جو کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو مس کوٹیشن جو ہے یا یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا اس سبب سے, یہ اصل میں ان کی اپنی غلط فہمی ہے اور کم علمی ہے. ہاں کم علمی ہے, ان کی اپنی غلط فہمی ہے. یہ مرکز اور متی کی غلط بیانیاں نہیں ہیں, یہ ان کی غلط فہمی اور کم علمی ہے, جس کے سبب سے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہ. تو اسی سبب سے جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ بائبل کے اوپر جو تنقید ہوئی ہوتی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں, بائبل کو نہیں پڑھتے, نہ انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا ہے, نہ ان کو بائبل کے حوالہ جات کے متعلق ہسٹوریکل یا کلچرل ان کے کانٹیکسٹ کا پتہ ہوتا ہے. اور بس چونکہ انہوں نے ملحدین کی جو خدا کو بھی نہیں مانتے, بے دین ہوتے ہیں, ان کی تنقید پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے وہ تنقید پیش کر دیتے ہیں. مطلب وہ تنقیدی کتابیں پڑھتے ہیں بجائے کہ وہ بائبل کو نہیں پڑھتے, بائبل کے اوپر کی گئی تنقید کو پڑھتے ہیں وہ. اسی سبب سے اس قسم کے جو ہے وہ بڑے اور پریشانیاں پیدا کرتے ہیں, سطحی قسم کے جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں, بڑے سپرفیشل سے ہوتے ہیں جی. اور اگر مطالعہ ہو تو پھر اس طرح کی بات تو نہیں کرتے. اچھا, مرکز کے حوالہ پر جو تنقید کی جاتی ہے خصوصی طور پر, اس میں تنقید کرتے وقت جو پڑھنے والا ہے, چونکہ وہ تنقید کی نیت سے اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے, اس لیے ایک بڑا اہم پوائنٹ مس کر جاتا ہے اس میں, جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, آپ کی بھی اور جتنے بھی دیکھنے والے سب کی. اب دیکھیں جو آیت ہے ہم اس کو پڑھیں, جب تو لکھا ہے یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع, جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا. بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو, اس کے راستے سیدھے بناؤ. پہلی بات تو یہ کہ مرکز یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ابن خدا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری. یہ دیکھیں کتنی غور طلب بات ہے, اس کو نہیں انہوں نے پڑھا, اس کو اگنور کر کے آگے چلے گئے, اپنے مقصد کی بات اٹھائی ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ بائبل کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھا جا رہا, تنقید کرنے کے لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسی حوالے میں آپ اس کو مزید جب پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم, تو لکھا ہوا ہے کہ یسایہ نبی کی معرفت جو پیشن گوئی تھی اس کا ذکر ہے یہاں پہ. اب یہ جو پیشن گوئی ہے جو کہ یسایہ میں بھی ہے اور ملاکی میں بھی ہے, اس میں یہ لکھا ہے, یہوہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو اپنے آنے سے پہلے میں اپنا راہ تیار کرنے والا بھیجوں گا. اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو راہ تیار کرنے والا ہے وہ یوحنا استباغی ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والا. اب خدا نے یہوہ خدا نے جب آنا تھا تو اس سے پہلے کس کو بھیجنا تھا؟ راہ تیار کرنے والے کو. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے آیا یوحنا استباغی وہ راہ تیار کرنے والا ہے. اس حساب سے پھر یسوع مسیح کون ہوئے؟ یعنی یہوہ خدا. ہاں, اب دیکھیں جو اس میں غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مرکز کی انجیل میں یہ بات لکھی گئی ہے تو بتایا گیا کہ یسایہ نبی نے, یسایہ سے منسوب کیا گیا, اگرچہ یہ پیشن گوئی یسایہ میں بھی ہے اور ملاکی میں بھی ہے, تو وہاں پر یہوہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو اپنے آنے سے پہلے اپنی راہ تیار کرنے والے کو بھیجوں گا. اب جب یسوع مسیح آتے ہیں تو وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ راہ تیار کرنے والا ہے. اب وہ راہ کس کی تیار کر رہا تھا؟ یسوع مسیح کی. تو پرانے عہد میں یہوہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے میں راہ تیار کرنے والا بھیجوں گا, اور یسوع مسیح آ کر کہتے ہیں کہ میری راہ تیار کرنے والا یہ ہے. تو اس حساب سے پھر یسوع مسیح کیا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہوہ خدا. تو دیکھیں اس میں کتنی اہم بات ہے, لیکن چونکہ پڑھنے والا جو ہے وہ تنقید کی نیت سے, وہ اسی نیت سے پڑھتا ہے کہ میں نے بائبل کے اندر سے کیڑا نکالنا ہے. اس سبب سے جو اہم باتیں ہیں, جو خدا کے بھید ہیں, جن باتوں کے جاننے کے لیے خدا نے لکھوایا ہے ان کو اپنے کلام میں, ان کو وہ مس کر دیتا ہے. اور اسی سبب سے ایسے ہی لوگوں کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ان کی عقلوں کو, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. اسی سبب سے یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں ہیں. پادری صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتا دیا. اور ناظرین ایک اور خاص بات جو آج ہم نے سیکھی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اس سوال کی بہت اچھے سے سمجھ آئی, لیکن جب آپ سے کوئی بھی کویسچن کرتا ہے یا آپ کے اپنے دل میں کوئی کویسچن اٹھتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے برکت والی بات کو مس نہ کریں, کہ آپ کو پتہ چلے گا جب یہاں لکھا ہوا ہے
یسوع مسیح ابن خدا کی راہ، تو ابن خدا پاک صاحب نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے بتایا کہ وہ یہوہ خدا جو صحیفوں میں لکھا گیا ہے وہ یہی ہیں۔ تو آپ اس کو برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، اور اگر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے تو یقیناً ابھی جیسے پاک صاحب نے آپ کی رہنمائی کی ہے آپ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔